ساتھ ہی ساتھ ہوش و حواس سلامت ہو، نیند نہ آ رہی ہو، ورنہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت اہم کتاب ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں ان کے والد کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس بچے کی پرورش کی، پڑھایا، واقعی اس نے پڑھنے کا حق ادا کیا۔ اس کا ثبوت جو یہ کتاب ہے، اس کا قلم بڑا مضبوط قلم ہے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ تو یہ کمال ہے قلم کا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب وہ عطا فرماتا ہے تو یہ نہیں کہ ہاں کون استاد ہے کون شاگرد ہے، اس کے کرم کی جو برکھا برستی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے استاد سے زیادہ شاگرد پہ برس جاتا ہے، لیکن استاد استاد ہوتا ہے، اس کی عظمت مسلم ہے۔ اور اساتذہ اور ہمارے شیوخ کا فیضان ہے کہ آج ہمارے ذریعے سے دین کے بہت سے کام جڑے ہوئے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم دین کے بہت سے کاموں سے خود جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز کا کام لے لے، یہ اس کا کرم ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے تمام اساتذہ کو، اور الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ کی نمائندگی میں اکیلے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے زبان و قلم کو اور قوت عطا فرمائے، اور انہیں ان میں نافع عطا فرمائے، اور ان کے تعلیمی سفر کا یہ سلسلہ آخری سانسوں تک دراز رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک تحریر اس میں شامل ہے، وہ تحریر خود ابھی میں پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو ایسی کتاب بھی کبھی کبھی آپ کو لگے گی پڑھتے وقت کی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جب اسے دوبارہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو چیز ہم نے نہیں سمجھی تھی اب وہ چیز سمجھ میں آنے لگی۔ یہ اس کتاب کی خوبی ہے کہ اسے آپ دوبارہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے، ایک بار میں یہ کتاب آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ میری نظر میں اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، قلم بڑا پختہ استعمال کیا ہے اور سوچ بڑی عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تخیل کو، اس اعلیٰ سوچ کو سلامت رکھے، اور انہیں دین کی خدمت اور علم کی خدمت کا بے شمار موقع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے، ہم کو دے دیجیے، ہم کو بھی کتاب دی نہیں انہوں نے، ہے نا، اختصار کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھیے میری تحریر اس میں شامل ہے، اس لیے سن لیجیے۔ عزیز گرامی، اب بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ عزیز گرامی، مولانا محمد شاہد کی تلاش کی ایک عمدہ کوشش کہی جا سکتی ہے۔ بظاہر یہ ایک وسیع تناظر میں تشکیل دیے گئے جواہر پاروں کی کہکشاں ہے، لیکن حقیقت میں ایک فکری و نظریاتی آئینہ ہے جس میں انہوں نے اپنے قارئین کو ان کے افکار باطن کا عکس دکھانے کی جسارت کی ہے۔ ایک ایسا نگار خانہ جس میں انسانی زندگی کی شکست و ریز کے دریچوں سے نکلنے والا دھواں خود اس کی داخلی دنیا کو ڈراؤنا بناتا ہے۔ خیر و شر کی متضاد و متقابل حقیقتوں اور کمال و عدم کمال کی دو الگ الگ دنیاؤں کا وہ منطقی پنڈولم جو وقت کی کمان کے بیچوں بیچ گھوم رہا ہے۔ یہاں فکر و دانش کا ایک چمن آباد ہے، شعور و آگہی کا دبستان تشکیل دیا گیا ہے۔ انسانی ادراک کے سمندر میں زبان و تحریر کا سہارا لے کر غواصی کی ناقابل فراموش داستان لکھی گئی ہے، اور نادیدہ دنیاؤں اور غیر مرئی جہانوں کی سیر کرائی گئی ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ان کا تخیل سخت ترین تنقیدوں کا شکار ہو، انہیں چبھتے سوالوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ان کا مطالعاتی اعتبار اور مشاہداتی استناد انہیں شکستگی اور کم ہمتی کا شکار نہیں بنا سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں سمجھنے میں لوگوں کو وقت لگے اور وقت سے پہلے وہ ان پر تنقید شروع کر دیں، لیکن امید یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ اپنے نظریے پر نظر ثانی کریں گے تو اپنے اعتراض کو اور اپنے شبہے کو واپس لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں علمی عروج عطا فرمائے، اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے شیوخ کا فیضان علم ہم پر دراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔